الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد المرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے ہمارا یہ درس قرآن جاری و ساری ہے انشاءاللہ تعالی العزیز۔ آج ہم سورہ البقرہ آیت نمبر 222 سے متعلق سننے کی سعادت حاصل کریں گے۔ سابقہ جو آیت گزری ہے اس میں اللہ تعالیٰ نے نکاح سے متعلق ارشاد فرمایا، نکاح کے کچھ آداب بیان کیے۔ اس آیت میں نکاح کے بعد کی زندگی اور اس کے آداب بیان کیے جا رہے ہیں۔ یاد رکھیں، مرد ہو یا عورت، اگر اصولوں کے مطابق چلتے ہیں، شرعی قوانین کے مطابق چلتے ہیں تو دنیا کی زندگی بھی بہتر ہوتی ہے اور آخرت بھی بہتر ہوتی ہے۔ شریعت اگر کسی چیز سے روکتی ہے تو اس چیز میں ہمیشہ یہ یاد رکھا جائے انسان کا فائدہ ہے۔ اگر شریعت نے کسی چیز کو ناجائز قرار دیا ہے تو وہ چیز انسان کے لیے نقصان دہ ہے، تبھی شریعت نے اسے ناجائز قرار دیا۔ جہاں پر بھی انسان کا نقصان ہوگا شریعت وہاں روکے گی۔ جہاں ہلکا پھلکا چھوٹا موٹا نقصان ہے وہاں شریعت اسے کراہت قرار دیتی ہے۔ کہیں مکروہ تنزیہی ہوتا ہے، کہیں مکروہ تعلیمی ہوتا ہے، لیکن جہاں پر واضح طور پر نقصان کا اندیشہ ہو شریعت وہاں پر یا تو مکروہ تحریمی ہوتا ہے یا پھر حرام قرار دیتی ہے۔ یہ شریعت ہمیشہ انسان کے فائدے کے مطابق حکم دیتی ہے۔ یہاں پر بھی کچھ ایسا ہی ہے۔ سوال یہ ہوا تھا حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کہ عورتوں کے جو مخصوص دن ہوتے ہیں اس حوالے سے حکم ارشاد فرمائے۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ یہود کی قوم میں، یہود میں لوگ اپنی عورتوں سے اتنی نفرت کرتے تھے کہ جب ان کے مخصوص دن آتے تھے وہ عورتوں کو گھروں سے نکال دیتے تھے۔ عورتوں کو ساتھ رکھنا، سامنے رکھنا، ان سے کلام کرنا، ان کی طرف دیکھنا بھی گوارا نہیں کرتے تھے، نفرت ہوتی تھی اور سمجھتے یہ تھے کہ ان کی طرف نظر کرنا بھی حرام ہے، حالانکہ ایسا کچھ تھا نہیں۔ اسی طرح سے اسی دور کے اندر جو نصارہ کی قوم تھی، نصارہ کی عادت یہ تھی کہ وہ ان ایام میں بھی عورتوں سے اور بھی زیادہ قربت میں آ جاتے تھے اور وہ بالکل کسی چیز کا لحاظ رکھتے ہی نہیں تھے۔ تو یہ دونوں کے اندر فرق ہو گیا، ایک بالکل ہی الگ تھلگ ہو جانا، دوسرے بالکل بھی لحاظ نہ رکھنا بلکہ اور بھی بڑھ کر انہیں اپنے قریب کر لینا۔ اب مسلمان کیونکہ یا تو یہودیوں میں سے بھی ہو رہے تھے، نصارہ میں سے بھی ہو رہے تھے، دیگر اقوام میں سے بھی ہو رہے تھے، تو اب جب مسلمان الگ الگ آ رہے تھے تو اب سوال پیدا ہوا نا کہ وہ طریقہ یا وہ طریقہ، وہ ٹھیک ہے یا یہ ٹھیک ہے، کوئی ایک ٹھیک ہے۔ تو اسلام کیا حکم دیتا ہے یہ سوال کیا گیا، فرمایا وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ، یہ آپ سے سوال کرتے ہیں حیض کے بارے میں۔ حیض جو اس کا لفظی معنی بنتا ہے، اصل چیز کہتے ہیں کہ کسی بھی چیز کے جاری ہونے کو حیض کہتے ہیں۔ اردو کے اندر ہم ایک لفظ استعمال کرتے ہیں حوض۔ حوض اسے کہتے ہیں کہ جہاں پر پانی ادھر ادھر سے بہہ کر آئے اور جمع ہو جائے، ایسا گڑھا جہاں پانی ادھر ادھر سے بہہ کر آتا ہے اور وہاں پر جمع ہو جاتا ہے تو اس چیز کو ہم کہتے ہیں حوض اردو کے اندر۔ یعنی
حوض مطلب پانی کا گڑھا. اچھا حوض اگر بالکل سوکھا ہو تو اسے حوض نہیں کہتے.